الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير والذین یتوفون اور جو لوگ مر جائے منکم تم میں سے ویذرون ازواجا اور چھوڑ جاوے اپنی عورتیں یتربصن بانفسہن تو چاہیے کہ وہ عورتیں انتظار میں رکھے اپنے آپ کو 4 اشہر وعشرا 4 مہینے 10 دن فاذا بلغن اجلہن جب پورا کر چکی اپنی اجلہن اپنی عدت کو فلا جناح علیکم تو تم پر کچھ گناہ نہیں فیما فعلن فی انفسہن بالمعروف اس بات میں کہ کریں وہ اپنے حق میں قاعدے کے موافق واللہ بما تعملون خبیر اور اللہ کو تمہارے تمام کاموں کی خبر ہے ولا جناح علیکم اور کچھ گناہ نہیں ہے تم پر فیما اس میں عرضتم بھی کہ اشارہ میں کہو من خطبۃ النساء پیغام نکاح ان عورتوں کا او اکننتم فی انفسکم یا پوشیدہ رکھو اپنے دل میں علم اللہ کو معلوم ہے انکم ستذکرونہن کہ تم البتہ ان عورتوں کا ذکر کرو گے ولیکن لا تواعدوہن سرا لیکن ان سے نکاح کا وعدہ نہ رکھو چھپ کر الا ان تقولوا قولا معروفا مگر یہیں کہ کہہ دو کوئی بات رواج شریعت کے موافق ولا تعزموا اور ارادہ نہ کرو عقدۃ نکاح کا حتی یبلغ الکتاب اجلا یہاں تک کہ پہنچ جاوے عدت مقررہ اپنی انتہا کو واعلموا اور جان رکھو ان اللہ یعلم کہ اللہ کو معلوم ہے ما فی انفسکم جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے فاحذروا تو اسی سے ڈرتے رہو واعلموا اور جان رکھو ان اللہ غفور حلیم کہ اللہ بخشنے والا تحمل کرنے والا ہے یہ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہیں اس میں یہ جو سورہ بقرہ کی 234 نمبر آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے 31واں حکم ذکر کیا ہے جو کسی آدمی کے مرنے کی صورت میں اس کی بیوی کے عدت گزارنے کی مدت کا حکم اللہ نے بیان فرمایا ہے اور پھر اس کے بعد جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے 235 نمبر یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر 32واں حکم بیان فرمایا ہے کہ دوران عدت نکاح کا پیغام عورت کو دینے کی کوئی صورت ہے یا نہیں یہ 2 باتیں ان دونوں آیتوں کے اندر حق تعالی شانہ نے بیان فرمائی ہے اول تو یہ ہے کہ اگر کسی عورت کا خاوند مر جائے تو اس عورت کے ذمے پر یہ لازم ہو جاتا ہے کہ وہ 4 مہینے 10 دن اس کے گھر میں رہتے ہوئے عدت کے طور پر گزار دے اور اس عدت کے دوران اس کے لیے خوشبو لگانا یا سنگار کرنا، سرما اور تیر بلا ضرورت دوا
لگانا، مہندی لگانا، رنگین کپڑے پہننا، یہ شرعاً درست نہیں ہے۔ اور صریح گفتگو سے نکاح ثانی یہ بھی درست نہیں ہے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 235 نمبر آیت میں یہ ذکر فرمایا ہے۔ اور اس طریقے سے رات کو دوسرے گھر میں رہنا بھی درست نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہی حکم اس عورت کا ہے جس پر طلاق بائن واقع ہوئی ہو، یعنی جس میں درست نہ ہو، جس میں رجوع نہ ہو سکتا ہو، اس کو بھی اپنے گھر سے دن کو بھی مجبوری کی صورت میں نکلنا درست نہیں ہے، ورنہ نہیں۔ اس کی عدت تو الگ ہے، پہلے میں نے بیان کر دیا تھا کہ طلاق بائن اور طلاق رجعی کی جو عدت ہے وہ 3 ماہواریاں ہیں، اور جس عورت کا خاوند فوت ہو جائے تو اس کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے۔ ان 4 مہینے 10 دنوں کے اندر عورت کے لیے بناؤ سنگار کرنا اور اس طریقے سے سخت مجبوری کے علاوہ گھر سے نکلنا جائز نہیں ہے۔ اور دوسرا مسئلہ اس میں یہ ہے کہ اگر چاند رات کو خاوند کی وفات ہوئی ہو تب تو یہ مہینے خواہ 30 کے ہوں یا 29 کے ہوں، چاند کے حساب سے پورے کیے جائیں گے۔ اور اگر چاند رات کے بعد وفات ہوئی ہو تو یہ سب مہینے 30 دن کے حساب سے پورے کیے جائیں گے، کل 130 دن پورے کریں گے۔ اس مسئلے کے اندر بہت سے لوگ غفلت کا شکار ہیں، اور جس وقت وفات ہوئی ہو جب یہ مدت گزر کر وہی وقت آئے تو عدت ختم ہو جائے گی۔ اور حق تعالی شانہ نے فرمایا کہ عورتیں قاعدے کے موافق کچھ کریں تو تم کو بھی گناہ نہ ہوگا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص کوئی کام خلاف شرع کرے تو اوروں پر واجب ہوتا ہے کہ بشرط قدرت اس کو روکیں، ورنہ یہ لوگ بھی گناہ گار ہوتے ہیں۔ لا جناح علیکم، کچھ گناہ نہیں ہے تم پر، ان طلقتم النساء، اگر طلاق دو تم عورتوں کو، ما لم تمسوہن، اس وقت کہ ان کو ہاتھ بھی نہ لگایا ہو، او تفرضوا لہن فریضہ، یا نہ مقرر کیا ہو ان کے لیے کچھ مہر، او تفرضوا لہن فریضہ، یا نہ مقرر کیا ہو ان کے لیے کچھ مہر، ومتعوہن، اور ان کو خرچ دو، علی الموسع قدرہ، مقدور والے پر اس کے موافق ہے، یعنی جو فراخی کی حالت میں ہو اور صاحب وسعت ہو اس کے ذمے پر اس کے موافق ہے، وعلی المقتر قدرہ، اور تنگی والے پر اس کے موافق ہے، متاعا بالمعروف، جو خرچ کے قاعدے کے موافق ہے، حقا علی المحسنین، لازم ہے نیکی کرنے والوں پر، وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ، اور اگر طلاق دو ان کو، من قبل ان تمسوهن، ان کو ہاتھ لگانے سے پہلے، وقد فرضتم لهن فریضہ، اور ٹھہرا چکے تھے تم ان کے لیے مہر، فنصف ما فرضتم، تو لازم ہوا آدھا اس مہر کا، ما فرضتم، جو تم مقرر کر چکے تھے، الا ان یعفون، مگر یہ کہ درگزر کرے عورتیں، او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا درگزر کرے وہ شخص کہ اس کے اختیار میں ہے نکاح کی گرہ، یعنی خاوند، وان تعفوا اقرب للتقوی، اور تم مرد درگزر کرو تو زیادہ قریب ہے پرہیزگاری سے، ولا تنسوا الفضل بینکم، اور نہ بلا دو احسان کرنا آپس میں، ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تبارک و تعالی جو کچھ تم کرتے ہو خوب دیکھتا ہے۔ اس میں حق تعالی شانہ نے 33واں حکم ذکر فرمایا ہے، اور اس کی یہ صورت ہے کہ اگر کسی عورت کو اس کے ساتھ صحبت کرنے سے پہلے طلاق دے دی جائے تو مہر جو ہے وہ کس صورت کے اندر واجب ہوتا ہے اور کس صورت کے اندر واجب نہیں ہوتا، یہ حق تعالی شانہ نے
اس آیت کریمہ کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، خبردار رہو سب نمازوں پر، والصلاۃ الوسطی اور بیچ والی نماز سے، وقوموا للہ قانتین اور کھڑے رہو اللہ کے آگے ادب سے، فإن خفتم فرجالا أو رکبانا، اگر تم کو ڈر ہو کسی کا، فرجالا تو پیادہ پڑھ لو، او رکبانا یا سواری کی حالت میں، فإذا امنتم پھر جس وقت تم امن پاؤ، فاذکروا اللہ تو یاد کرو اللہ کو، کما علمکم جس طرح سکھایا ہے تم کو، ما لم تکونوا تعلمون جس کو تم نہ جانتے تھے۔ اس میں حق تعالی شانہ نے 34واں حکم ذکر فرمایا ہے کہ تمام نمازوں کے اوپر پابندی کرو اور اہتمام سے اپنے وقت کے اندر اس کو پڑھنے کی کوشش کرو۔ اور اس سے پہلے جو آیت تھی اس میں اللہ تبارک و تعالی نے طلاق کے احکام ذکر فرمائے، اور یہاں درمیان میں نماز کے احکام بیان فرما کر اس بات کی طرف اشارہ کر لیا کہ انسان کی ساری توجہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف رہے، اور مقصود اصلی اس کا یہی ہو کہ حق تعالی شانہ وہ راضی ہو جائے، اور معاشرت اور معاملات کے احکام کے علاوہ اور مصلحتوں کے اس توجہ کی حفاظت اور ترقی بھی مقصود ہے۔ یہاں پہ آیا ہے والصلاۃ الوسطی کہ درمیانی جو نماز ہے، بیچ والی جو نماز ہے، اس کے اوپر بھی خوب پابندی کا اہتمام کرو۔ یہاں پہ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس بیچ والی نماز سے مراد عصر ہے، عصر کی جو نماز ہے وہ اس سے مراد ہے، کیونکہ ایک طرف جو ہے نا وہ دو نمازیں دن کی آتی ہیں، مثلا فجر اور ظہر کی، اور دوسری طرف دو نمازیں رات کی آتی ہیں، مغرب اور عشاء کی، اور اس کی تاکید حق تعالی شانہ نے اس وجہ سے فرمائی ہے کہ چونکہ یہ وقت جو ہے عموماً مشغولیت کا ہوتا ہے اور مصروفیت کا ہوتا ہے، تو اس بنا پر لوگ جو ہے اس کے اندر غفلت کا شکار ہو سکتے ہیں، تو حق تعالی شانہ نے بطور خاص اس نماز کا ذکر فرمایا۔ اور اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نماز میں باتیں کرنے کی ممانعت ہوئی ہے۔ پہلے تو باتیں کرنا وہ درست تھا، لیکن پھر حق تعالی شانہ نے اس کی ممانعت فرما دی۔ والذین یتوفون منکم اور جو لوگ مر جائیں، منکم تم میں سے، ویذرون ازواجا اور چھوڑ جائیں اپنی عورتوں کو، وصیۃ لازواجہم تو وہ وصیت کرے اپنی عورتوں کے واسطے، متاعا الی الحول غیر اخراج خرچ دینا 1 برس تک بغیر نکالنے کے گھر سے، فإن خرجنا پھر اگر وہ عورتیں آپ نکل جاویں، فلا جناح علیکم تو کچھ گناہ نہیں ہے تم پر، فیما فعلن فی انفسہن اس میں کہ کریں وہ عورتیں اپنے حق میں، من معروف بھلی بات، واللہ عزیز حکیم اور اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے، وللمطلقات متاع بالمعروف اور طلاق دی ہوئی عورت کے واسطے خرچ دینا ہے قاعدے کے موافق، حقا علی المتقین لازم ہے پرہیزگاروں پر، کذالک یبین اللہ لکم آیاتی اسی طرح اللہ بیان فرماتا ہے اپنی آیتیں کھول کھول کر تمہارے لیے، لعلکم تتقون تاکہ تم سمجھ لو، تاکہ تم ان کو سمجھ لو اور اس کے اوپر عمل کر لو۔ یہ حق تعالی شانہ نے 35واں حکم ذکر فرمایا ہے، جس میں بیوہ عورت کی سکونت کا اور متاع کی بعض قسموں کا ذکر فرمایا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہاں پہ حق تعالی شانہ نے فرمایا والذین یتوفون منکم، اور پھر آگے جو ہے نا یہ آیت ختم کی ہے واللہ عزیز حکیم سے، 240 نمبر آیت ہے۔ زمانہ جاہلیت میں
عورت کی جو عدت ہوتی تھی جب اس کا شوہر مر جاتا تھا وہ 1 سال تھی۔ اسلام میں بجائے 1 سال کے 4 مہینے 10 دن مقرر ہوئے، جیسے پہلے ہم نے عرض کیا تھا یتربصن بانفسہن 4 اشہر و عشرہ، تو اس میں جو ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ اتنی رعایت رکھی گئی تھی کہ چونکہ اس وقت تک میراث کا حکم نازل نہیں ہوا تھا اور باقاعدہ طور پر بیوی کا کوئی حصہ بھی مقرر نہیں ہوا تھا، تو اوروں کے حق کا مدار محض مردے کی وصیت کے اوپر تھا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وصیۃ لازواجہم، چونکہ یہ اس وقت کا حکم ہے جب کہ میراث کا حکم باقاعدہ طور پر نازل نہیں ہوا تھا۔ پھر کتب علیکم اذا حضر کی تفصیل میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ اگر عورت اپنی مصلحت سے خاوند کے ترکے کے گھر میں رہنا چاہے تو سال بھر تک اس کو رہنے کا حق حاصل تھا، اور اس کے ترکے سے اسی مدت میں اس کو نان و نفقہ بھی دیے جانے کا ذکر تھا، اور شوہروں کو حکم تھا کہ اس طرح کی وصیت کر کے وہ دنیا سے رخصت ہو جایا کریں۔ لیکن پھر حق تعالی شانہ نے جب باقاعدہ طور پر عدت کو بھی متعین کر دیا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کے نانا نفقہ اس دوران دینے کا بھی وہ ذکر فرمایا، تو یہ آیت جو ہے وہ منسوخ ہو گئی۔ اور آگے جو ہے نا وللمطلقات، مفسرین جو ہے نا اس کا ناسخ وہ آیت میراث کو قرار دیتے ہیں، جس میں عورت کا باقاعدہ طور پر اللہ تعالیٰ نے مخصوص حصہ ذکر فرمایا ہے۔ اور آگے وللمطلقات متاع بالمعروف، کہ مطلقہ عورتوں کو فائدہ پہنچانا، یہ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ اب اس کی جو ہے نا وہ یہ جو فائدہ پہنچانا ہے، جس کو فقہ کی اصطلاح میں متعہ کہا جاتا ہے، یہ 2 قسم کی مطلقات کے لیے تھا۔ ایک تو یہ ہے کہ جن کو صحبت و خلوت سے پہلے طلاق دی گئی ہو، یعنی ابھی تک شوہر نے باقاعدہ صحبت نہ کی ہو اور اس کو طلاق دے دی گئی ہو، اور ایک جو ہے وہ دوسری وہ ان کو ایک تو یہ کہ ان کو متع دیا جائے، اور متع کیا ہے کہ ایک جوڑا کپڑا جو ہے اس کو دے دیا جائے، اور دوسرا فائدہ یہ پہنچانا تھا کہ آدھا مہر جو ہے نا اس کو دے دیا جائے۔ اب جن عورتوں کے ساتھ باقاعدہ کسی نے صحبت کی ہو تو اس کے بارے میں تو یہ ہے کہ جن کا مہر مقرر کیا گیا ہو پورا مہر دینا بھی لازم ہے، اور جس کا مہر مقرر نہ کیا گیا ہو تو اس صورت میں مہر مثل دینا واجب ہوتا ہے۔ مہر مثل کا مطلب یہ ہے کہ اس عورت کی خاندان کی عورتوں کا جو مہر مقرر ہو اس کی مقدار جو ہے وہ پھر ان کو دینا لازم ہے۔ اور دوسرا جو ہے نا ان کو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ دخول کے بعد مہر مثل واجب ہے، یہ متاع بمعنی مطلق فائدہ پہنچانا ہے۔ اس تفصیل اگر متع سے فائدہ خاص مراد ہو یعنی تحفہ یا جوڑا دینا تو ایک مطلقہ کو دینا واجب ہے جس کا پہلے ذکر ہو چکا ہے، اور باقی سب کو دینا وہ مستحب ہے۔ اور اگر اس سے نفقہ مراد لیا جائے تو پھر مطلب یہ ہوگا کہ طلاق کی حالت میں عورت جو عدت گزار رہی ہو تو اس عدت گزارنے تک نفقہ دینا بھی واجب ہے، خواہ طلاق رجعی آدمی نے دی ہو یا طلاق بائن دی ہو۔ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم، الم تر کیا تو نے نہیں دیکھا، الی الذین ان لوگوں کو خرجوا جو نکلے من دیارہم اپنے گھروں سے، وہم الوف اور وہ ہزاروں تھے، حذر الموت موت کے ڈر سے، فقال لهم اللہ موتوا پھر فرمایا ان کو اللہ تعالیٰ نے کہ مر جاؤ، ثم احیاہم پھر ان کو زندہ کر دیا، ان اللہ لذو فضل بے شک اللہ فضل کرنے والا ہے، علی الناس تمام لوگوں پر، ولکن اکثر الناس لا یشکرون لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے، وقاتلوا فی سبیل اللہ اور لڑو اللہ کی راہ میں، وَاعْلَمُوا اور جان لو، ان اللہ سمیع علیم بے شک اللہ تبارک و تعالی خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے ان تینوں
آیتوں کے اندر ایک بڑے ہی بلیغ انداز سے اپنے راستے میں جان و مال قربان پیش کرنے کی ہدایت فرمائی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک واقعہ بھی ذکر کیا ہے کہ جس سے بالکل یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہ جو زندگی ہے اور موت ہے یہ تقدیر الہی کے تابع ہے۔ جنگ میں جانا یہ موت کا سبب نہیں ہے، اور بزدلی سے جان چرانا یہ موت سے بچنے کا ذریعہ نہیں ہے۔ موت اور حیات وہ تقدیر الہی کے تابع ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں ایک واقعہ اس کے اندر ذکر کیا گیا ہے کہ بنی اسرائیل کی کوئی جماعت ایک شہر میں وہ بستی تھی، وہاں کوئی سخت وبا طاعون کی صورت میں واقع ہوا، اور اس کے نتیجے میں یہ 10,000 کے اوپر یہ آبادی ان کی مشتمل تھی۔ تو وہ گھبرا گئے اور ڈر گئے کہ کہیں موت کا شکار ہم نہ ہو جائیں، تو اس شہر کو چھوڑ کر انہوں نے 2 پہاڑوں کے درمیان ایک وسیع میدان کو اپنے رہنے کے لیے منتخب کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان پر اور دنیا کی دوسری قوموں پر واضح کرنے کے لیے کہ موت سے کوئی شخص بھاگ کر اپنی جان نہیں بچا سکتا، 2 فرشتے بھیجے جو میدان کے دونوں سروں پر کھڑے ہو گئے۔ ایک تو ایک سرے پر فرشتہ کھڑا ہوا اور دوسرے سرے پر فرشتہ کھڑا ہوا، اور ایسی آواز دے دی، دونوں فرشتوں نے ایسی آواز دی کہ جس کی وجہ سے یہ سارے کے سارے جو ہے نا مر گئے۔ اب 10,000 یا اس سے زائد کی آبادی تھی جو کہ موت کے ڈر سے وہاں پہ مقیم ہو گئی تھی۔ فرشتوں کی چیخ سے اور فرشتوں کی سخت آواز کی وجہ سے وہ سارے کے سارے مر گئے، کوئی بھی باقی نہ رہا۔ اب یہاں ان کے آس پاس دیگر علاقوں کے جو لوگ تھے تو اس واقعے کی اطلاع ان کو ہو گئی۔ جب وہ پہنچ گئے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ 10,000 یا اس سے زیادہ لوگ جو ہے مردہ پڑے ہیں۔ اب ان کے لیے کفن اور دفن کا انتظام آسان نہیں تھا، اس لیے انہوں نے جو ہے نا وہ ایک دائرہ کھینچ کر ایک حظیرہ سا بنا دیا، اور ان کی لاشیں حسب دستور گل سڑ گئیں، ہڈیاں پڑی رہ گئیں۔ ایک زمانہ دراز کے بعد بنی اسرائیل کا ایک پیغمبر جن کا نام حزقیل تھا، وہاں سے اس کا گزر ہوا، تو اس نے جو ہے نا اس حظیرہ کے اندر جگہ جگہ کے اندر کھوپڑیاں دیکھیں اور ہڈیاں جو ہے انہوں نے دیکھیں کہ وہ ڈھانچے جو ہے وہ بکھرے پڑے ہوئے تھے۔ تو اس نے حیرت کا اظہار کیا، تو بذریعہ وحی حق تعالی شانہ نے پورا واقعہ ان کو بتا دیا، اور پھر حضرت حزقیل علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کو زندہ کر دیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ یہ جو شکستہ ہڈیاں ہیں اور بکھری ہوئی پڑی جگہ جگہ کے اندر ہڈیاں ہیں، ان سے آپ جو ہے وہ خطاب فرمائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ایتھا العظام البالیہ ان اللہ یأمرک ان تجتمعی، کہ اے پرانی ہڈیوں، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ہر جوڑ کی ہڈی اپنی جگہ جمع ہو جائے۔ تو کہتے ہیں کہ اس پیغمبر کی دعا کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جو جتنے بھی وہ ہڈیاں متفرق طور پر پڑی تھی ان کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شعور بھی فرمایا، اور وہ ساری کی ساری جمع ہو گئی۔ ایک آواز پر جو ہے وہ اپنی جگہ پر جمع ہونے کے علاوہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ لگ گئی، یعنی جو جس ڈھانچے کی ہڈی تھی اس کے ساتھ جو ہے نا وہ ہڈی لگ گئی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب ان کو یہ آواز دو، ایتھا العظام ان اللہ یأمرک ان تکتسی لحما وعصبا وجلدا، کہ اے ہڈیوں، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ اپنے گوشت پہن لو اور پٹھے اور کھال درست کر لو۔ تو کہتے ہیں کہ یہ ان کا کہنا تھا، ہڈیوں کا ہر ڈھانچہ ان کے دیکھتے دیکھتے ایک مکمل لاش بن گئی۔ پھر اللہ نے ان کو حکم دیا کہ ان کے ارواح کو خطاب کرو،
چنانچہ انہوں نے کہا کہ ایتھا الارواح ان اللہ یأمرک ان ترجع کل روح الی الجسد الذی کان تعمرہ، کہ اے ارواح تمہیں اللہ حکم دیتا ہے کہ اپنی بدنوں میں لوٹ آئیں جن کی تعمیر و حیات ان سے وابستہ تھی۔ تو کہتے ہیں کہ یہ آواز سنتے ہی سارے لاش زندہ ہو کر کھڑے ہو گئے اور حیرت سے چاروں طرف دیکھنے لگے۔ یہ واقعہ جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے ذکر کیا ہے تاکہ انسان کے سامنے یہ بات آ جائے کہ وہ مرنے کے بعد دوبارہ بھی زندہ کیا جائے گا، اور جو کچھ اس نے دنیا کے اندر عمل کیا ہوگا وہ سب کچھ جو ہے اس کے مطابق اس کو بدلہ دیا جائے گا، ذرہ بر جو ہے اس کے اوپر وہ ظلم نہیں ہوگا۔ اور اس سے جو ہے نا وہ ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ تقدیر الہی کے مقابلے میں کوئی تدبیر جو ہے وہ نہیں چل سکتی۔ وہ جہاد سے بھاگنا یا بیماریوں سے بھاگنا اور کسی جگہ کے اندر پڑاؤ ڈالنا، یہ انسان کو موت سے بچا نہیں سکتی۔ اور دوسرا مسئلہ یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جس شہر میں کوئی وبائی مرض پھیل جائے وہاں سے بھاگ کر دوسرے شہر میں جانا یہ جائز نہیں ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد میں اس پر اور بھی اضافہ ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس موقع پر جب کہ ایک طاعون کی بیماری پھیلی تھی، آپ نے فرمایا کہ اس بیماری طاعون کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے تم سے پہلی قوموں پر عذاب نازل فرمایا، سو جب تم یہ سنو کہ کسی شہر میں طاعون وغیرہ وبائی مرض پھیل رہا ہے تو وہاں نہ جاؤ، اور اگر کسی بستی میں یہ مرض پھیل جائے تو وہاں پر تم موجود ہو تو وہاں سے بھاگ کر بھی نہ نکلو۔ اور تفسیر قرطبی کے اندر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مذکور ہے کہ وہ ایک مرتبہ ملک شام کے قصد سے سفر کرنے لگے، اور جب تبوک کے قریب مقام سرغ پہنچے تو وہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ ملک شام میں سخت طاعون پھیلا ہوا ہے، جیسے ہمارے ہاں اس وقت جو ہے نا وہ کرونا وائرس کی بیماری پھیلی ہوئی ہے۔ اس وقت طاعون جو ہے نا وہ ملک شام کے اندر پھیلا ہوا تھا، اور یہ طاعون جو ہے ملک شام کی تاریخ میں ایک عظیم سانحہ تھا، اور اس کو طاعون امواس کے نام سے تاریخ کے اندر یاد کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ طاعون جو ہے نا ایک امواس نامی بستی سے شروع ہوا، وہاں پہ تھا، اور پھر پھیلتے پھیلتے بیت المقدس کے قریب تک پہنچ گیا، یہاں تک کہ اس کے بعد پورے ملک کو لپیٹ کے اندر لے لیا، اور اس میں بہت سے صحابہ اور تابعین جو ہے نا شہید ہو گئے تھے۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ خبر سنی تو اس مقام پر ٹھہر کر، جو میں نے کہا نا کہ سرغ نامی مقام تھا تبوک کے قریب، وہاں پہ ٹھہر کر آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ ہمیں ملک شام میں جانا چاہیے یا واپس اپنی جہاں سے ہم نے سفر شروع کیا ہے اپنے شہر واپس لوٹ جانا چاہیے۔ اس وقت جتنے بھی مشورے میں شریک تھے ان میں کوئی ایسا نہ تھا جس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق کوئی حکم سنا ہو۔ بعد میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اطلاع دی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اس معاملے میں نے سنا ہے، اور آپ نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طاعونی گلٹی کے درد کا ذکر کیا تو فرمایا کہ یہ ایک عذاب ہے جس سے بعض امتوں کو عذاب دیا گیا تھا، پھر اس کا کچھ حصہ بقیہ رہ گیا، اب اس کا یہ حال ہے کہ کبھی چلا جاتا ہے اور پھر آ جاتا ہے، تو جو شخص یہ سنے کہ فلاں خطے زمین میں یہ عذاب آیا ہوا ہے تو اس کو چاہیے کہ اس خطے زمین میں نہ جائے، اور جو شخص پہلے سے وہاں پہ موجود ہو تو طاعون سے بھاگنے کے لیے وہاں سے نہ نکلے۔ یہ روایت بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث سنی تو اپنے قافلے کے تمام رفقا کو حکم دیا کہ وہ واپس وہاں سے لوٹ جائیں۔ حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام کے گورنر تھے۔ اس مجلس میں
موجود تھے تو انہوں نے ایک اعتراض کر لیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہنے لگے افرارا من قدر اللہ، کہ کیا آپ اللہ کی تقدیر سے بھاگنا چاہتے ہیں؟ حضرت فاروق اعظم نے جواب دیا کہ ابو عبیدہ، کاش یہ بات کوئی اور کہتا تو پھر جو ہے نا کوئی بات ہوتی، اور آپ کی زبان سے اس قسم کی بات کا نکلنا یہ تو باعث تعجب ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ نعم نفر من قدر اللہ الی قدر اللہ، کہ ہاں بے شک ہم اللہ کی تقدیر سے ہی اللہ کی تقدیر کی طرف بھاگتے ہیں۔ مطلب یہ تھا کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ اللہ کے حکم کے مطابق کر رہے ہیں، جس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ تو اللہ کے نبی کے اس ارشاد سے یہ معلوم ہوا کہ جس شہر یا بستی میں طاعون یا دیگر کوئی جان لیوا بیماری پھیل جائے تو وہاں باہر کے لوگوں کے لیے جانا ممنوع ہے، اور وہاں کے رہنے والوں کے لیے اس بستی سے اپنے مرنے کے اندیشے سے نکلنا یہ بھی ممنوع ہے۔ اور یہ اسلام کا ایک بنیادی عقیدہ ہے جو ہمیں اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ کسی جگہ میں جانا جو ہے وہ موت کا نہ تو سبب ہے اور نہ جو ہے وہ کسی جگہ سے نکلنا اور وہاں سے بھاگ جانا وہ موت کا سبب ہے، بلکہ اصل عقیدہ تو یہ ہے کہ جس کے مقدر میں اللہ نے جو لکھا ہو بس وہ تقدیر الہی ہی غالب آ جاتی ہے اور اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اور جس کے مقدر میں موت لکھی ہو اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اور جس کی زندگی میں اس میں تقدیر میں زندگی لکھی ہو تو اس زندگی کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ اچھا، اب یہاں پہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ ساری چیزیں تقدیر الہی کے تابع ہیں، موت و حیات، تو پھر باہر سے آنے والوں کو ایسی جگہ میں جانے سے کیوں روکا گیا ہے؟ اس کی مفسرین نے بہت سی جوابیں دی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ممکن ہے کہ وہاں پہنچ کر کسی کی عمر ہی ختم ہو جائے اور اس مرض میں مبتلا ہو کر اس کا انتقال ہو گئے، تو مرنے والے کو کبھی یہ گمان ہوگا کہ اگر میں یہاں نہ آتا تو زندہ رہتا، اور دوسروں کا بھی یہ خیال ہو سکتا ہے کہ یہاں پر آنے سے اس کی موت واقع ہو گئی، حالانکہ جو کچھ ہوا وہ پہلے سے اللہ نے مقدر کے اندر لکھا تھا، اس کی اتنی ہی عمر تھی، کہیں بھی رہتا اس وقت اس کی موت لازمی تھی۔ تو اس حکم میں مسلمانوں کے عقیدہ جو ہے نا وہ متذبذب ہو جاتا تھا۔ مسلمانوں کے عقیدے کو تذبذب سے بچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے باہر سے آنے والوں کو ایسی بستی میں جانے سے روکا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حق تعالی شانہ نے انسان کو یہ ہدایت دی ہے کہ جس جگہ تکلیف پہنچنے کا خطرہ ہو یا جہاں ہلاکت کا اندیشہ ہو وہاں نہ جائے، بلکہ مقدور بر ایسی چیزوں سے بچنے کی فکر کرے جو اس کے لیے مضر یا ہلاکت کا سبب بن سکتی ہیں، اور اپنی جان کی حفاظت کرنا ہر انسان کے ذمہ واجب قرار دی ہے۔ اس قاعدے کا تقاضا بھی یہی ہے کہ تقدیر الہی پر کامل ایمان رکھتے ہوئے احتیاطی تدابیر کے اندر کوئی بھی کمی نہ کی جائے، اور ایک تدبیر یہ بھی ہے کہ ایسی جگہ نہ جائے جہاں جان جو ہے وہ خطرے کے اندر پڑ سکتی ہو۔ اور اچھا، ایک تیسرا جواب بھی مفسرین نے بیان کیا ہے، وہ یہ بیان کیا ہے کہ اگر یہ بھاگنے کا سلسلہ جو ہے نا وہ اس کی اجازت دے دی جائے تو جو امیر ہوں گے وہ تو بہت سے پیسے خرچ کر کے وہاں سے نکل جائیں گے، اور جو غریب ہوں گے پیسے نہ ہونے کی وجہ سے وہ وہاں پر ہی رہ جائیں گے، تو ان کا جو حشر ہوگا پھر وہ سب کے سامنے ہوگا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بستی کے اندر جانے سے اور وہاں سے نکلنے کو وہ ممنوع قرار دیا ہے۔